بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 47. آگے چلے گئے میرے بھائی, آپ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں. ہاں, حدیث نمبر 4. ٹھیک ہے, صحیح کہا آپ نے. حدیث نمبر 477. چلیں. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب. یہ میں نے کل پڑھ لی تھی حدیث, آگے چلیں. حدیث نمبر 478 وعن ابي سعيد الخدري, یہ بھی ہو گئی ہے. حدیث 479. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور. نہیں, وہ پڑھ لی تھی حدیثیں, والحل ميتته رواه مالك. اس کی پوری تفصیل بھی بتا دی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے, پینے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اس سے وضو شروع کر دیں تو ہم تو پیاسے ہو جائیں, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ, اس کا پانی پاک ہے, والحل میتتہ, اور اس کا مردار حلال ہے. رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی. یہ حدیث ہے, اس کی بیس پہ تینوں فقہا امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الحل میتتہ, اس کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے. تو سمندر کا سارا مردار حلال ہے. البتہ امام مالک کے نزدیک سمندر کا خنزیر, ایک مخلوق ہوتی ہے جو خنزیر کی شکل کی ہوتی ہے, وہ حرام ہے. اور امام شافعی کے نزدیک مینڈک حرام ہے, چاہے سمندر میں ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ مینڈک کے قتل کا حکم, مینڈک کے قتل کا حکم نہا عن قتل الضفادع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے قتل کی اجازت منقول نہیں ہے, یعنی آپ نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی بیس یہ ہے کہ یہ حرام ہے, کیونکہ اس لیے قتل کریں گے نا کہ کھا جاؤ. تو اور دوسری ان حضرات کی, یعنی امام شافعی کے نزدیک صرف مینڈک حرام ہے سمندر کا, باقی تمام چیزیں. امام شافعی سے 4 اقوال منقول ہیں, تو ان کا جو مفتابی قول اور راجح قول ہے امام نووی چونکہ یحییٰ ابن مسلم النووی شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے, شرح المہذب ان کی مشہور کتاب ہے جو فقہ شافعی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, تو اس لیے ان کی ترجیح کو بہت اہمیت ہے. ان کے نظر میں جو صحیح قول ہے امام شافعی کا, جس پہ شافعی فقہ میں فتویٰ بھی ہے, کہ مینڈک سمندر کا حلال نہیں, باقی ہر مخلوق سمندر کی حلال ہے. اور امام مالک کے نزدیک خنزیر البحر کے علاوہ ہر مخلوق حلال ہے. اچھا بھائی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ ہر مخلوق حرام ہے, ناجائز ہے. ان تینوں ائمہ کے دلائل کیا ہیں؟ ان تینوں ائمہ کے دلائل قرآن مجید کی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, قرآن میں آتا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا, یعنی سمندر کا طعام تمہارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. تو کہتے ہیں دیکھو سمندر کا شکار اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ والا حلال وہ والا حلال, ہر قسم کا سمندر, ہر قسم کا جانور آ گیا اس میں. دوسری دلیل حدیث عنبر, مشہور حدیث ہے. صحابہ سفر میں تھے, کئی دنوں سے ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا, بھوک پیاس کی حالت تھی. تو حدیث میں ہے کہ سمندر نے ایک دابہ کو القى البحر دابتن, ایک جانور سمندر نے باہر پھینکا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے
کئی دنوں تک اس کا گوشت کھایا ہے، تو اس میں دابہ کے الفاظ ہیں، دابہ مطلق جانور کو کہتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں اس دابہ کی کو بتایا ہے کہ حوتن، وہ مچھلی تھی وہ، تو یہ کوئی شوافے کی ایسی مضبوط دلیل نہیں بنتی، کیونکہ بخاری میں اس دابہ کو، دابہ تو مطلق جانور کو کہتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں حوت کا لفظ ہے، حوت تو مچھلی کو کہتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو پہلی دلیل شوافے کی کیا ہو گئی؟ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ امام احمد بن حنبل بھی شوافے کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ اور دوسری دلیل یہ حدیث عنبر، لیکن وہ اس کا جواب ہو گیا، وہ میں نے صرف اس لیے ذکر کر دی کہیں آپ کی نظر سے وہ حدیث گزرے تو آپ کے ذہن میں ہو، ورنہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے وہ۔ دوسری اصل جو حدیث ہے ان کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے اور پانی پاک ہے۔ احناف کی دلیل بہت مضبوط ہے، پہلے ان کے دلائل کے جواب دے دیے جائیں۔ یہ جو حدیث میں قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، تو یہاں شکار سے ہر قسم کی مخلوق مراد نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑا قرینہ اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد آیتیں وحرم علیکم صید البحر ما دمتم حرما، صید البر ما دمتم حرما، کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو خشکی کے شکار کو جو اللہ نے حرام قرار دیا، تو یہاں شکار سے شکار مراد ہے، اس کے مصید یعنی جو شکار، جس جانور کو شکار کیا جائے نا وہ مراد نہیں ہے، شکار مراد ہے نا۔ یعنی امام شافعی کی رائے تو اس وقت درست مانی جائے گی جب احل لکم صید البحر سے مراد مصید البحر لیا جائے، مصدر بول کے سمندر کا شکار سے مراد وہ جانور جس کا شکار کیا جائے، حرب ہے، مصدر ہے، سمندر کے جانور کا شکار کرنا حلال ہے تمہارے لیے۔ تو شکار کرنے کو تو ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کہ اسی آیت میں کیا ہے وحرم علیکم صید البحر، صید البری، خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو وہاں بھی چاہے جانور حلال ہو یا حرام ہو، شکار حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں جیسے احرام کی پابندیوں میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ خشکی کے جانور کا تم نے شکار نہیں کرنا، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ جانور حلال تھا یا حرام، تو سمندر کے جانور کا تم شکار کر سکتے ہو احرام کی حالت میں بھی، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ جانور حلال ہے حرام، یہ بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ حالت احرام میں تو جانور حرام بھی ہو تو بھی شکار حرام ہے اس کا، جب تک کہ وہ موذی جانور نہ ہو، جیسے چیل ہے اور چوہا وغیرہ اس طرح کے موذی جانور نہ ہو، اس میں حلال و حرام کی بحث نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، تو اس کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ الحل الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے، تو یہاں بھی مردار سے مخصوص مردار مراد ہے۔ اس کی دلیل خود حدیث میں موجود ہے، مخصوص مردار ملال، یعنی سمندر کی جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ مردار ہونے کے باوجود حلال ہوتی ہے، تو اس سے مخصوص مردار مراد ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس میتہ میں عموم لیتے ہیں جبکہ یہ خبر واحد ہے، تو قرآن جو مشہور متواتر ہے اس کے میتہ کو آپ کو خاص کرنا پڑے گا۔ قرآن میں کیا آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر المیتہ، المیتہ میں الف لام استغراق کا ہے نا، ہر قسم کا مردار تم پر حرام ہے، تو اس میں اللہ نے خشکی اور طری کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو جب ہر قسم کا مردار حرام ہے تو اس میں مچھلی، ٹڈی، ہر چیز بطریق اولا داخل ہے، سمندر کی ہر مخلوق، لیکن مچھلی مستثنا ہے قرآن سے بھی
اور خبر واحد سے بھی۔ وہ خبر واحد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت، دارقطنی کی روایت، صحیح روایت ہے کہ احلت لنا میتتان الدمک والجراد، کہ ہمارے لیے دو مردار اللہ نے حلال کیے ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو قرآن میں جو میتہ کا عموم ہے اس سے دو مردار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ٹڈی کو اور مچھلی کو۔ اگر سمندر کا ہر مخلوق، ہر مردار حلال ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کو مستثنیٰ نہ کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم مفہوم مخالف سے استدلال کر رہے ہیں کہ دو مردار حلال کا مطلب یہ تو نہیں کہ دو کے علاوہ سب حرام ہے۔ بھائی مفہوم مخالف تو معتبر نہیں ہوتا نا قرآن و سنت میں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی دو مردار حلال ہیں، اس کا مطلب دو کے علاوہ کی نفی تو نہیں ہے نا۔ قرآن و سنت میں تو دو کا عدد یا یہ اس کی علامت تو نہیں ہوتی کہ تیسری کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال بعبارت النص ہے، یہ مفہوم مخالف سے استدلال نہیں ہے۔ یہ حدیث یہ بتانے کے لیے چلائی گئی ہے، اس کا مفہوم اور منشا یہ ہے کہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا مردار حرام ہے، تو تمام مردار اپنے عموم پر ہیں، دو سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یعنی دو کو ان حرام میتہ سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ تو اپنی اصل پر ہیں، تو دو کو نکالا گیا، تیسرے کو ہم نہیں نکال سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث میں دو کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ تم جو قرآن و سنت سے یہ سمجھتے ہو کہ مردار حرام ہے اور نبی کی تعلیمات اور اس پہ اتنی وعیدیں ہیں، تو دو مردار اس سے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی یہ دو ہی مستثنیٰ ہے، تو دو ہی رہیں گے مستثنیٰ۔ تو اور یہ جو الحل میتتہ ہے، اس سے مراد یہ مخصوص میتہ مراد ہے اس سے کہ مچھلی ہے۔ اور احناف کے مذہب کی سب سے مضبوط دلیل ایک تو قرآن کی آیت ہے نا، یعنی ایک آیت قرآن کی حرمت علیکم المیتہ ہے، دوسری بھی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کا وظیفہ، نبی کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں ایک بڑی ذمہ داری ہے خبیث چیزوں کو حرام کر دینا۔ اب جمہور علماء یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے مچھلی کے علاوہ اگر سب کچھ حلال کر دیا جائے، ایسا ایسا گند نکلتا ہے، یہ جو اگر یہ حدیث ہے نا اس میں ہم عموم لے لیں، والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے، اور مردار میں ہر قسم کا مردار ہم شامل کر لیں، تو اس میں سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ سلیم الطبع انسان کبھی بھی اس کو ناک کے قریب نہیں لا سکتا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ صرف چائنا والوں کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیتے ہیں اس کو، حقیقت ہے وہ تو کتے بلی بھی کھا جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، یہ گھن آتی۔ اور میں کیماڑی گیا تھا، میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ کیا کیا گند نکل رہا ہے، اسے کوئی بھی مسلمان نہیں کھاتا، یہ سب چائنا جا رہا ہے مال۔ تو اس کی علامت تو ہے نا کہ سلیم الطبع انسان کی طبیعت اس سے گھن کھا رہی ہے۔ تو خبیث کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ سلیم الطبع انسان کی طبیعت اس سے گھن کھاتی ہو۔ یہ میں اتنی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ شواف حضرات کی طرف سے، عرب علماء کی طرف سے، جو حنابی، عرب میں حنفی بھی بہت ہیں لیکن جو حنبلی ہیں ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کا مطلب یہ ہے جس چیز کو شریعت نے خبیث قرار دے دیا ہو۔ جبکہ ہم کہتے ہیں خبیث وہ ہے ما یستخبثہ، یستخبثہ الطبع السلیم، اور ایک دو آدمی کی رائے کا اعتبار نہ ہو، یعنی انسانیت اس سے گھن کھاتی ہو جب تک کہ ان کی فطرت ہی چینج نہ ہوگی۔ انسانیت میں ظاہر ہے چائنیز کو تو ہم داخل نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ان کی تو کتے بلی کھا کھا کے ان کو کیا گھن ون کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھنگی ہو اور گٹر لائن میں گٹر ہی صاف کرتا رہتا ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ قضائے حاجت گندی چیز ہے، تو وہ حیران ہوگا آپ کے اوپر، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار، وہ آپ کو بدعتی ہونے کا آپ پہ فتویٰ لگائے گا۔ لیکن ایک آدمی صفائی میں رہتا ہو، اس کو گھن آئے گی اس سے۔ تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی یستخبثہ الطبع السلیم، جس کو طبع سلیم جس سے گھن کھاتی ہو، تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ خباثت کیا ہے اس کو ہم خود ڈیفائن نہیں کریں گے، بلکہ یہ شریعت جسے بتائے گی کہ خبیث ہے تو وہ خبیث ہے۔ تو اس کا ہم الزامی جواب دیتے ہیں کہ منی جو ہے، منی یہ جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پاک ہے، کھانے کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے کہ یہ
استخباث ہے اس میں، گندی، ایک سلیم الطبع انسان اس کو گندا سمجھتا ہے. طہارت کے یعنی ہم تو اس کو پاک بھی نہیں مانتے نا، لیکن اگر جو پاک مانتے بھی ہیں تو وہ بھی اس کے کھانے کو حلال نہیں سمجھتے. یہ جو بیہودہ سا ایک آج کل وہ چل رہا ہے اورل سیکس، اس کے بھی عرب علماء یہ جو گندگی منہ میں ڈال دی جاتی ہے نا اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ منی بہرحال مستحبس ہے. وہ مشہور زمانہ فتنہ ہے، اس نے اس کو جائز قرار دیا اور اس بیس پر جائز قرار دیا کہ منی پاک ہے. تو پاک ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ ہاں اس کو کھاؤ یا اس کو، یعنی یہ تو بہت ہی ایک بے وقوفانہ قسم کی حرکت ہے نا. تو یہ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. تو عرب علماء بھی اس کو جائز نہیں کہتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یستخبثہ الطبع السلیم، اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلائل، ایک قرآن کی آیت حرمت علیکم المیتہ ہو گئی، نمبر 2 ویحرم علیہم الخبائث، اور تیسری بے انتہا مضبوط دلیل یہ ہے کہ ایک ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی یا کسی مشہور تابعی نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی اور مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو کھانے کے لیے. عرب 3 طرف سے جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے نا، 3 طرف سے سمندر میں، یعنی ایسا جزیرہ ہے جو 3 طرف سے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. تو وہاں تو مچھلی بہت، آج بھی دیکھو بہت کھاتے ہیں جو ساحل سمندر پہ خاص طور پہ جو لوگ رہتے ہیں. اور آج بنگلہ دیش جاؤ وہ لوگ کیکڑا بھی کھا رہے ہیں، جھینگا بھی کھا رہے ہیں، اور بھی سمندر کی بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں. انڈونیشیا جاؤ. لیکن عرب میں جو اس زمانے میں جن کا سمندر میں بار بار بھی سفر ہوتا تھا، صحابہ تابعین میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھایا ہو، حتیٰ کہ نبی سے بھی نہیں منقول ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ کھایا نہ ہو، واقعی کسی چیز کا نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ کھایا نہ ہو. لیکن ایک چیز جس کا امکان بہت زیادہ ہو، اگر وہ حلال ہوتی اور وہاں بکثرت پائی بھی جاتی ہے تو پھر تو کچھ ملنا چاہیے تھا نا. نبی سے نہ ملتا کسی صحابی سے مل جاتا. ایک چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو پھر یہ کہہ دینا کہ نقل نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ، اس کی مثال ہے کوئی مشہور آدمی کسی دعوت میں جائے، اب اس دعوت کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی تھا، اس میں یہ بھی تھا، یہ تذکرہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ مشہور صاحب بھی یہاں آئے تھے. تو یہ اس کی علامت ہے نہیں آئے تھے. وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی دعوت، جس نے دعوت کے احوال بتائے اس نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے تھے. تو ہو سکتا ہے آئے ہوں لیکن بتایا نہ ہو. تو ہم کہیں گے بھائی اس دعوت میں اگر مولانا طارق جمیل صاحب جیسے شخص گئے تھے تو کیا پکا تھا کیا نہیں پکا تھا یہ اتنا امپورٹنٹ خبر نہیں تھی. سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا کہ وہ بھی آئے تھے. تو بعض دفعہ خبر کا نقل نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو صبح و شام کھائی جانے والی چیز ہے. اب جو لوگ سمندر کے علاوہ بھی مخلوق کو حلال سمجھتے ہیں شوافے حضرات، وہ تو میں تو شوافے میں رہا ہوں، بکثرت کیکڑا کھاتے ہیں، بکثرت جھینگے کھاتے ہیں، تو بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ. تو اگر یہ چیز حلال ہوتی جیسے کہ شوافے حضرات کا یا حنابلہ کا دعویٰ ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ تابعین سے کچھ تو ملتا نا، کبھی تو کھایا ہوتا. کوئی کیکڑے کا سوپ پیا کسی نے یا کوئی پکا کے کھایا، کہیں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے یہ، اور پھر ایک ان جمہور کے مذہب پر ایک بہت بڑا اشکال، جمہور اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ امام حنیفہ کے مقابلے میں تینوں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جمہور ہوتا نہیں ہے، کیونکہ حنفیہ ہر دور میں مسلمانوں میں تعداد میں زیادہ رہے ہیں. تو خود احناف کا کوئی اگر قول ہے جس پہ حنفیہ کے تینوں امام متفق ہیں، امام ابو صاحبین اور امام حنیفہ، تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ جمہور دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے امت کے لحاظ سے اگر جمہور کو دیکھا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن ہم مجازاً جمہور کہہ دیتے ہیں کیونکہ 3 امام ہیں بہرحال، وہ بھی مجتہد ہیں وہ. تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین میں کسی نے کچھ کھایا ہو. دوسری بات یہ کہ ان حضرات کے مذہب پہ اور بھی کچھ اشکالات ہوتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہر مخلوق کو حلال قرار دیا جائے تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے، مگرمچھ بھی حلال ہونا چاہیے. ہم چائنیز پہ ہنستے ہیں کہ یہ لوگ مگرمچھ کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی سمندر کی مخلوق ہے، پانی کی، سمندر کی نہیں، اصل میں یہ اختلاف ہے پانی کی مخلوق میں. تو سمندر کی مخلوق پہ اعتراض نہیں ہے، کس پر ہے؟ پانی کے. تو پانی میں تو کیا آتا ہے؟ مگرمچھ بھی آتا ہے، میں سانپ بھی آتے ہیں.
آپ کہہ سکتے ہو وہ 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا، وہ کبھی پانی سے باہر کبھی پانی کے اندر، تو کیکڑا بھی ایسا ہی ہے، وہ 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا، کبھی پانی کے باہر کبھی پانی کے اندر. تو مگرمچھ کو کس بیس پہ آپ ناجائز قرار دو گے؟ جیسے کہ امام مالک کے نزدیک تو سمندری مینڈک بھی حلال ہے. تو ظاہر ہے مینڈک، میں کہتا ہوں انسان آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے دے دے اور کہے کہ مینڈک کھا لو، آپ نہیں کھاؤ گے. کیوں؟ یستخبثہ الطبع السلیم، انسانی فطرت جو طبع سلیم ہے اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتی. پھر آپ نے مینڈک کو مستثنا اگر کیا بھی ہے تو پھر مینڈک کے علاوہ بھی بہت گند ہے سمندر میں. آپ کبھی چلو ہم آپ کو کیواڑی میں دکھائیں گے کیا کیا نکل رہا ہے. شوافے بھی کہیں گے بھائی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ الحل میتتہ میں آپ اتنا عموم نہیں لے جا سکتے. تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، یہ والی جو آیتیں ہیں، اور حرمت علیکم المیتہ، یہ آیتیں ان میں بہت زیادہ استثناء کرنا پڑے گا، ہمیں بہت زیادہ افراد کو اس سے نکالنا پڑے گا. تو اور مزاج شریعت کے بھی مطابق ہے نا، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ طہارت، پاکی. مچھلی کو تو مستثنا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تستخرجون منہ حلیۃ، وہ کیا ہے؟ تأکلون بھی ہے نا اس سے پہلے، لحما طریا، پاکیزہ، یعنی تر گوشت تم اس میں سے نکالتے ہو. تو اور وہ تو بالاجماع ثابت ہے اس کا کھانا، تو مچھلی ہے. تو اس لیے بہت مضبوط اس میں احناف کا موقف ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج نا لوگ چونکہ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، عربوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی عرب لوگ تو کیکڑے کا سوپ بھی پی رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں، تو ہم عجمی ہیں. عجمی کی بات نہیں ہے، فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود سے چلا ہے، اور عرب میں بھی بہت زیادہ حنفی ہیں. سعودی عرب کے عربوں میں کم ہے، لیکن باقی دنیا میں عرب میں احناف بہت زیادہ ہیں. تو یہ کوئی اجمیوں کا نہیں ہے فقہ حنفی، ایک مشہور کر دیا یہاں پہ. اچھا اب یہاں مسئلہ، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا مگرمچھ بھی جائز ہو جائے گا، مینڈک بھی جائز ہو جائے گا. پھر آپ سمندری سور کو کس بیس، کچھوا جائز ہو جائے، کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھو دماغ میں. کچھوا بھی جائز ہو جائے گا ہے بھائی، کیا سمندری گھوڑا بھی جائز ہو جائے گا، اور اللہ بھلا کرے سمندری خنزیر بھی جائز ہو جائے گا. اس لیے کہ اگرچہ امام مالک نے سمندری خنزیر کو خشکی کے خنزیر پر قیاس کیا ہے، لیکن میڈیکلی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ قیاس مال فارق ہے، ورنہ اس کے جواز کی کیا دلیل بنتی ہے بھائی؟ امام مالک تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں لحم خنزیر سے منع کیا، تو خنزیر اتنی ناپاک چیز ہے کہ نام ہی کافی ہے حرام ہونے کے لیے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ نام ہی کافی ہونا یہ لغت سے استدلال ہے، جبکہ میڈیکلی سمندر کا خنزیر اور خشکی کا خنزیر یہ بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پر ہیں. ان کا گوشت، ان کی خوراک، ان کا رہن سہن کا اسٹائل، ہر چیز دوسرے. بالکل ایسے سمندری گھوڑا اور خشکی کے گھوڑا، نام تو دونوں کا گھوڑا ہے، لیکن اس گھوڑے میں اس گھوڑے کے ہر لحاظ سے فرق ہے. کوئی شرعی حکم میں ایک دوسرے کی مماثلت نہیں ہے. تو اگر کیونکہ ہمارے دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو مجتہد تھے، ان کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہی وجہ ہے کہ شوافع اپنے فقہ پہ عمل کرتے ہیں لیکن حنفیوں پہ طنز نہیں کرتے. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات میں یہ ہے کہ وہ بھی اس بارے میں چونکہ شوافع کی رائے کو لیتے ہیں، حنابلہ کی رائے کو لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حنفیوں پہ طنز کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے ابو حنیفہ کی تقلید میں سمندر کے کیکڑے کو ناجائز کر دیا اور فلاں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم لوگ جاہل مقلد ہو. تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ دلائل پڑھو گے کہ یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. ایسے مجتہد کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے چاروں طرف سے دلائل کو جمع کر کے فیصلہ کیا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے سمک طافی. مچھلی تو حلال ہو گئی سب کے نزدیک. ہاں اس سے پہلے یہ جھینگے میں بتاؤں گا مچھلی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمک طافی، سمک طافی وہ مچھلی ہے جو طبعی موت سمندر میں مری ہو اور ٹائم گزرنے کی وجہ سے الٹی ہو کے سمندر کی پشت پہ یا دریا کی پشت پہ آ گئی ہو. جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، مگر حنفیہ کے نزدیک اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو طبعی موت مر گئی اور الٹی ہو کے اوپر آ گئی ہے، تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ بھی حرام ہے. اس کی بھی دلیل یہی ہے کہ جب مچھلی کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے تو مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. مطلق سے مراد فرد کامل، وہ مچھلی
جس کو سمندر جو طبعی موت مر گئی نا اور اتنا ٹائم گزر گیا کہ الٹی ہو گئی، تو یستخبثہ الطبع السلیم، سلیم الطبع انسان اس کی طرف کبھی اس کی توجہ نہیں جاتی، وہ نہیں، اس کو نہیں کھائے گا وہ. یہ بھی مردار کے حکم میں ہے، وہ مردار جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، یعنی بحکم مردار ہے یہ. تو جمہور علماء اس کے بھی جواز کے قائل ہیں کہ بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، تو یہ ناجائز ہونے کی وہی دلیل ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور اگر آپ نیوٹرل ہو نا تو آپ مچھیروں کو بھی دیکھ لیں، بہت سی چیزیں مچھیروں سے پتہ چلتی ہیں. یہ جو سمندر میں مچھیرے ہوتے ہیں نا، ان کو تو حنفی شافی مسلک کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے. یہ خود ہی کیونکہ ہیں مسلمان تو یہ خود ہی مچھلیوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام مچھی ہے، یہ حلال مچھی ہے. کیوں؟ بعض مچھلیوں کی شکل ایسی ہوتی ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیڑا ہے، یہ مچھی نہیں ہے، تو اس کو یہ حرام مچھی کہہ کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح جو سمندر میں مچھلیاں مر کے اوپر ہو کے الٹی ہو کے آ جاتی ہیں، ان کو بھی یہ نہیں کھاتے، اس کو بھی مردار کہتے ہیں. تو سلیم الطبع انسان جس جو ماحول سے متاثر نہ ہو وہ اس سے گھن کھاتا ہے. ویسے بھی حلال و حرام میں جب دونوں طرف دلائل ہوں تو گوشت کے معاملے میں حرمت کو ہمیشہ ترجیح ہوتی. جب تک بے غبار دلائل سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے کھانے میں، گوشت میں، اس وقت تک اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرام کہا جائے گا. یہ جو جمہور علماء ہے نا، یہ کہتے ہیں سمک طافی جو الٹی ہو کے مچھلی آ جاتی ہے، اس کے حلال ہونے کی دلیل وہی حدیث عنبر ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو صحابہ کے دور میں جو مچھلی آئی تھی وہ تو ایسے ہی آئی تھی نا، مری ہوئی مچھلی تھی، صحابہ نے شکار تھوڑی کیا ہے، تو مری ہوئی مچھلی باہر آئی تھی. اس کا آسان جواب ہے، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ایک ہے کسی خارجی سبب سے کسی مچھلی کا ہلاک ہونا، ایک ہے اپنی طبعی موت مرنا. یہ اللہ کی طرف سے صحابہ کے لیے کھانے کا انتظام تھا، لنچ اور ڈنر کا. تو یہ مچھلی طبعی موت نہیں مری ہے، یہ اللہ کی طرف سے اٹھا کے باہر پھینکی گئی ہے. لو بھائی بسم اللہ کرو، چلو شاباش. بیچارے کئی دنوں سے بھائی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مچھلی طبعی، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کہ مچھلی سمندر کے اندر مر گئی ہو، کرونا ہو گیا اس کو، مر گئی پھر کئی دنوں تک پڑی رہی اور پڑنے کے بعد الٹی ہو کے سمندر کے اوپر تیرنے لگی، صحابہ نے دیکھا تو اس کو پکڑ کے لائے. ایسا کہاں ملتا ہے حدیث میں؟ حدیث میں تو آتا القى البحر حوتا میتا، سمندر نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے. تو یہ تو خدا کی طرف سے ایک اکرام تھا، یعنی قرائن سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ اللہ، ہم بھوکے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انتظام کیا گیا ہے. تو یہ وہ والی نہیں، وہ مچھلی نہیں ہے جو پرانی. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ الٹی ہو کے سمندر کی پشت پہ آ گئی تھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں ہے یہ؟ تو اللہ میاں نے اس کو اپنی قدرت سے مارا اور اٹھا کے مچھلی کو باہر پھینک دیا. ویسے بھی صحابہ کے مزاج سے بھی یہ ہے کہ مچھلی ویسے بھی جب پرانی ہوتی ہے تو کھائی نہیں جاتی، وہ سمندر کے اوپر الٹی ہو کے آئے گی نا وہ. اچھا میڈیکلی بھی یہ بہت نقصان دہ ہے، مچھلی اگر مر جائے اپنی طبعی موت اور الٹی ہو کے سمندر کی پشت پہ آ جائے تو وہ اچھا. اس میں یہ اس پہ قیاس نہ کریں، ہم نے وہاں دیکھا گاؤں دیہاتوں میں کلاشن کوف کا فائر کرتے ہیں، ادھر پانی کے اندر بارود رکھتے ہیں یا پانی کے اندر فائر کرتے ہیں، اس کی آواز سے مچھلیاں مر کے الٹی ہو کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ جائز ہیں. اور یہ جو عنبر، حدیث عنبر ہے نا، اس کا بھی مصداق یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو مارا صحابہ کے لیے، اور وہ مرتے ہی سمندر نے اس کو باہر نکال کے پھینک دیا. تو یہ جو آپ نے فائر کر کے مچھلی ماری ہے اور الٹی ہو کے اوپر آ گئی، یہ حلال اس لیے کہ یہ طبعی موت نہیں مری ہے، یہ آپ نے ماری ہے اور اس کو مرے ہوئے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا. جب مچھلی طبعی موت مرتی ہے تو اس میں وہ استخباص بھی اسی مچھلی میں پیدا ہوتا ہے. اگر آپ خود شکار کرتے ہیں اور فائر کر کے، وہ اسی وقت سب کو پتہ ہے تازہ تازہ مری ہوئی ہے، تو اس میں استخباص بھی نہیں ہوتا. مارکۃ العارہ مسئلہ اسی کے ضمن میں جھینگے کا بھی ہے کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو خود حنفیہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں، اور اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے یا نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پہلے جھینگے کے حرام ہونے کے قائل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس پہ سے رجوع کیا ہے. تو حضرت کے دلائل میں نے تفصیل سے پڑھے ہیں، تو لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ان کے ہر دلیل کی جواب دی ہے اصل الفتاویٰ میں. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جھینگا بھی جائز نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسی طرح حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جھینگے کے جواز کے قائل ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے. اور جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے جھینگا بھی، اور ان کا جو استدلال ہے وہ ہے لغت کی کتابوں سے.
کہ آپ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی، جھینگا کو کس میں داخل کیا ہوا ہے ڈکشنری والوں نے؟ مچھلی کی اقسام۔ تو کہتے ہیں کہ شرعی مسائل کی بنیاد جو ہے وہ سائنسی پیچیدگیوں پہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کی رائے پر نہیں ہے، بلکہ عرف میں جس کو مچھلی سمجھا جائے۔ تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مچھلی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لغت سے استدلال اگر کرنا ہے نا تو سمندری گھوڑا بھی ہے، پھر تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھوڑا۔ تو کیا اس پہ گھوڑے کے حکام جاری ہوں گے؟ تو لغت میں جب کسی کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو وہ چیز سمجھ کے دیا جائے گا تو اس کا تو اعتبار ہوگا، پھر ہم ڈاکٹروں کی رائے کو سائڈ پہ لگا دیں گے، یعنی لگانا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ لوگ اس کو مچھلی سمجھ کے مچھلی کہتے ہیں، تو چھوڑو اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، شریعت میں آسانی ہے، چلو ہم بھی اس کو کیا کر لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں مگر مچھلی سمجھ کے نہیں کہتے۔ جیسے سمندری گھوڑے کو گھوڑا سمجھ کے نہیں گھوڑا کہا جاتا۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے، چلو وہ پھر مثالیں لمبی ہو جائیں گی، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بولیں کہ مچھلی لے کر آؤ، وہ کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا، وہ پاپلیٹ مچھلی بھی لائے گا، وہ شارک مچھلی بھی لا سکتا ہے، وہ دھوتر بھی لا سکتا ہے، اگر آپ نے خود سے متعین نہ کیا ہو۔ آپ ہر قسم کی مچھلی قبول کریں گے، بھائی میں نے مچھلی کھا تھا، کوئی قید نہیں بیان کی تھی، لیکن وہ جھینگا لے کر آئے گا تو کبھی بھی آپ یہ وکالت منعقد مچھلی پہ ہوئی تھی، جھینگے پہ نہیں ہوئی تھی۔ کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم مچھلی نہیں کھاؤں گا، جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی، عرف میں اس کو مچھلی سمجھا نہیں جاتا۔ تو صرف عرف میں نام دینے سے اگر ہم اس پہ حکام چینج کر لیں تو سمندری گھوڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھوڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے گھوڑا تھوڑی ہو گیا، وہ اس کو مچھلی سمجھا نہیں جاتا۔ اور میڈیکلی تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، تو انسان کو گدھا کہنا میڈیکلی یہ ممکن ہے کسی حد تک، اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت سارے اعضاء میں گدھے کے مشابہ، ریڑھ کی ہڈی ہے، آنکھیں ہیں، کھوپڑی ہے، لنگس ہیں، بہت ساری چیزوں میں انسان اور گدھے میں مماثلت ہے، یعنی انسان کو گدھا کہنا بھی غلط ہے، لیکن اتنا غلط نہیں ہے جتنا جھینگا کو مچھلی کہنا غلط ہے میڈیکلی۔ حقیقت ہے، کہتے ہیں اس کے تو کوئی ایک جز بھی مچھلی سے نہیں ملتا، نہ وہ تیرتا ہے، پتھروں کے اندر رہتا ہے، نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ اس میں گلپھڑے ہیں۔ میری بھی یہاں بعض علماء سے بحث ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی کے لیے گلپھڑے ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں، کہہ رہے ایسے تو بہت سی مچھلی ہیں جن میں گلپھڑے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ریڑھ کی ہڈی، انہوں نے کہا بہت سی مچھلی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، تو کچھ تو ہوگا نا، کوئی تو معیار مچھلی کا بنانا پڑے گا بھائی جس میں چند یہ چیزیں پائی جائیں۔ میں کہتا ہوں ساری چیزیں ہٹا دو، دیکھنے میں تو لگے مچھلی۔ آپ اگر ڈاکٹروں کی رائے کا اول تو شریعت میں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن چیزوں کا تعلق سائنسی علوم سے ہے اس میں تو ڈاکٹر ہی کی رائے کا اعتبار ہوگا نا۔ اگر میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ یہ مچھلی ہے تو ہم مانیں گے، میڈیکل سائنس اس کو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں کرے گی تو نہیں ہے داخل۔ لیکن ہم کہتے ہیں علی سبیل التنزل کہتے ہیں، فرض کرو ہم ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار نہیں کر رہے تو عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا، نہ مچھلی کے طور طریقے ہیں، نہ کوئی نین نقش اس کے مچھلی سے ملتے ہیں، نہ اسٹائل مچھلی سے ملتا ہے، نہ خاصیتیں مچھلی والی ہیں۔ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، جبکہ مچھلیاں عموماً کولیسٹرول ختم کرتی ہیں، جبکہ یہ فل آف کولیسٹرول ہے، نہ صفات میں، نہ عادات میں، نہ چال چلن میں۔ کچھ تو ملے نا۔ وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا، لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے، اس نے کہا بہت اچھا ہے لیکن بس اس کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے معذور ہے۔ چلو یار ہاتھ سے معذور ہے، خاندان اچھا ہے، برداشت کر لیں گے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، بہت زبردست ہے لیکن اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، ٹانگ سے معذور ہے۔ چلو یار ٹانگوں سے بھی معذور ہوگا، چلو ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی حادثے میں ناک کٹ گئی تھی۔ لڑکی والوں نے پھر بھی برداشت کیا، چلو یار بہت اچھا خاندان ہے، پیسہ ہے، بغیر ناک کے برداشت کر لیں گے۔ پھر کان کٹے ہوئے ہیں، ہوتے ہوتے جب کچھ بھی، تو اس لڑکی والوں نے کہا ابھی گوشت تو نہیں کہیں فریج میں رکھا ہوا کہیں ہے، تو کچھ تو اسی طرح جھینگے کو مچھلی میں داخل کرنا یہ کسی طرح نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تینوں امام ایک طرف ہیں، وہ جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں ابتلا بہت زیادہ ہے، جیسے بنگلہ دیش میں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے، تو ان کو آپ اس کی اجازت دے سکتے ہو، کیونکہ ہم دلائل کے مضبوط ہونے کے باوجود اعتدال کے قائل ہیں، ہم تینوں ائمہ کو بھی عالم اسلام کے مجتہد سمجھتے ہیں۔ تو تینوں اماموں کا ایک طرف ہونا، اس سے اگر کوئی استدلال کر کے ان علاقوں میں جھینگے کو جائز قرار دے دے جن میں ابتلا بہت زیادہ ہے، ان سے جھینگا چھڑوانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ابتلا بھی تو ایک آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم بنگلہ دیش والوں سے کہتے ہیں کہ آپ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو، آپ بولو اس مسلک میں
جھینگے کے معاملے، باقی چیزوں میں نہیں، جھینگے میں ہمارے یہاں ابتلا بہت زیادہ ہے، تو ہم اس میں امام شافعی کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو جہاں من حیث القوم پوری قوم مبتلا ہو وہاں امام شافعی کے فقہ کو فالو کرنے کی اجازت دی جا سکتی. اور جھینگے کی تجارت بہرحال حلال ہے، کھانے کے پر یہ اختلاف ہے، تجارت میں اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس کی حرمت بالاتفاق نہیں ہے. چلیں جی، اذان ہو رہی ہے بس.